صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے۔ جی ہاں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت طیبہ پر مشتمل ایک سلسلہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو شامل کرنے کی ہم سعادت پاتے ہیں۔ آئیے ابتدا میں درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اس فرشتے کا وصف کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کے الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ ایک فرشتہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربان ہے، خادم ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اللہ کریم نے اسے مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے، اس کے سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ اس فرشتے کے نبی علیہ السلام، یعنی میرے اور آپ کے، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کریم کی عطا سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازیت عطا فرمائی، دیگر سے انہیں ایسے اوصاف سے نوازا جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بڑے پیارے صحابی رسول جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے تیر چلانے کا شرف جس صحابی رسول نے پایا، آج ہم نے ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول، ان کی نوجوانی کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اور یہ خواب ایسا ہے کہ اس خواب کے 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ خواب کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ارشاد فرماتے ہیں اور اس اندھیرے سے جان چھڑانے کی، اس سے باہر آنے کی کوئی سبیل، کوئی رستہ، کوئی ایسی صورت مجھے نظر نہیں آتی کہ میں کس طرح اس اندھیرے سے باہر نکل سکوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک چاند نمودار ہوا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں اور میں اس کی جانب چل دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کچھ افراد اس چاند تک پہنچ چکے ہیں۔
فرماتے میں جب قریب ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو مجھ سے پہلے پہنچے ہیں وہ کون ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے اس چاند کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ بھی مجھ سے پہلے موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں یہ تینوں افراد مجھ سے پہلے اس چاند کے قریب پہنچے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کب پہنچے؟ انہوں نے بتایا ابھی کچھ دیر پہلے، بس ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، ابھی 3 دن گزرے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے معلومات کی اس وقت کہاں موجود ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجیاد نامی ایک علاقہ تھا، ایک مقام تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ گر تھے۔ فرماتے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے، ارشاد فرمایا اسے معبود تسلیم کر لیا جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے، اور ارشاد فرمایا ساتھ یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں جان گیا کہ یہ وہی چاند ہے جو خواب کے اندر مجھے دکھایا گیا تھا، اور اندھیرے سے باہر آنے کا سبب اور ذریعہ اسی چاند کو میرے لیے بنایا گیا تھا۔ ارشاد فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہونے تھے کہ میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے کلمات شریف پڑھا اور میں حلقہ بگوش اسلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام لانے سے قبل، اسلام لانے سے پہلے خواب کے اندر رہنمائی اس انداز میں ہونا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یوں اسلام لے آنا، یوں آپ کی رسالت کی گواہی دینا اور آپ کے آخری نبی ہونے کو تسلیم کر لینا، یہ صحابی رسول جنہیں یہ مقام، یہ مرتبہ اور اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ سے آپ کو یہ شرف ملا، یہ شرف پانے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے صحابی بڑی عظمت والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی یوں تو عظمت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سلسلہ نسب خود بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کون ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سعد بن مالک ہو، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دیگر آباء و اجداد کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے، ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ جی ہاں، وہ قبیلہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت سیدتنا آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس قبیلے سے تعلق تھا، اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو وہ دکھائے مجھے۔
ایسی عظمت، ایسی رفعت، قد مبارک اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ہیبت عطا فرمائی، بڑا روب اور دبدبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 17 سال یا 19 سال تھی، اللہ اکبر، عین جوانی کے عالم میں، اور اس وقت نماز کی فرضیت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کون سے نمبر پر اسلام قبول کیا، اس کے متعلق دو طرح کے اقوال آپ کی سیرت طیبہ میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اولین قدیم الاسلام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور اسلام کا یہ جو وقت ہے اس میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا تو اللہ اکبر، کفار و مشرکین کی جانب سے ان پر ظلم، تشدد، زیادتیاں اور نہ جانے طرح طرح کے مصائب و آلام کے دروازے کھول دیے جاتے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ استقامت کے ایسے پہاڑ تھے، استقامت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی عطا فرمائی تھی کہ وہ ظلم، زیادتی، تشدد، ہر طرح کے برے سلوک کے مقابلے میں صبر سے کام لیتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہتے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا کی، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ جنتی ہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے بھائی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، اور میرے بھائی حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، تو یوں آپ بھی جنتی، آپ کے بھائی نے بھی جنتی ہونے کا مژدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ سے پایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت حالت اور کیفیت ایسی تھی کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس کے اندر آپ کی جو ماں تھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے چاہا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے، دامن مصطفیٰ سے دور کر دے، اور طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جو بات وہ کہتی آپ مان لیا کرتے تھے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب میری ہر بات مان لیتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، تو اس نے مطالبہ رکھ دیا کہ جو دین تم نے اختیار کیا ہے، جو اسلام تم نے قبول کیا ہے، اسے چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور ہوگا کیا، بغیر کھائے پیے اسی طرح میں مر جاؤں گی، اور تم ماں کے قاتل کے نام سے مشہور کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ دے چکے تھے، اسلام کے نام کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دیگر معاملات میں اپنی ماں کی بات مانتے تھے، لیکن اب بات یہ تھی کہ ایک طرف ماں، دوسری طرف اسلام، ایک طرف والدہ، دوسری طرف دامن مصطفیٰ، ایک جانب اب ماں کی بات،
اور دوسری طرف اللہ رسول کا حکم، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جبل استقامت تھے، اسلام کی ایسی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی محبت آپ کے رواں رواں میں یوں بس چکی تھی کہ آپ اپنی جان تو فدا کر سکتے تھے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی ماں کی کیفیت دیکھی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے میری ماں، اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا، دنیا کی بات ہوتی، دنیا کے اندر کسی کو کچھ چھوڑنے کا معاملہ ہوتا اور کچھ ایسی بات ہوتی، میں ہرگز تمہاری نافرمانی نہ کرتا، تمہاری بات کو پورا کرتا، لیکن تم نے بات ایسی کی ہے کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، اسلام کے دامن سے جو میں وابستہ ہوا ہوں اسے میں چھوڑ دوں۔ ارشاد فرمایا یہ ایک جان تو کیا ہے، ہزاروں بھی ہوں تو اسلام کی خاطر سب کو فدا کر دوں گا، سب کو قربان کر دوں گا، لیکن نہ اسلام کو چھوڑوں گا نہ دامن مصطفیٰ سے دور ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بھوک پیاس کا اور میرے اس طرح کے انداز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے خود بخود کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ مبارک واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان کو اپنے ایمان سے، اسلام سے، دامن مصطفیٰ سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا کتنا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی دولت ہو، مال ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کوئی کیسی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، کبھی بھی اس کے مقابلے میں اسلام یا دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کا دل کے اندر خیال بھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ بندہ مومن کو چاہیے جان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر فدا کر دے۔ جان تو ویسے ہی جانی ہے لیکن اسلام کے لیے جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے جائے تو یقیناً یہ کامیابی اور کامرانی والی موت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو راضی کرنے والا یہ انداز ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، سوچیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں ہم کتنے سچے ہیں، اور ہم اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کن کن چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو دنیا کی دولت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے معاذ اللہ اسلام کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ اسلام کی جو دولت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی جنہوں نے سب سے پہلے، جی ہاں، سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے تیر چلانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اس بات پر فخر بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ پاک نے مجھے وہ شرف عطا کیا ہے، یہ سعادت اللہ کریم نے مجھے عطا کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کی خاطر سب سے پہلا تیر راہ خدا میں جس نے چلایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں وہ میں ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی اللہ تبارک تعالیٰ کے فلاں نبی کی رفاقت میں ہوگا، انہیں فلاں کا رفیق ہونے کا شرف حاصل ہوگا، انہیں فلاں کا رفیق ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی تو ہیں ہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور ارشاد فرمایا جنت میں ان کے رفیق حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے نہ صرف پہلا تیر چلایا بلکہ اسلام کی خاطر ہتھیار اٹھانے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام علیہ مردوان جو ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے یہ ایک جگہ اس وقت کفار سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. ایک مقام پر کہیں جمع ہو جاتے, وہاں نماز ادا کیا کرتے, اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن مکہ پاک کی ایک گھاٹی کے اندر کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان نماز میں مشغول تھے, ادھر کچھ کفار آ نکلے. انہوں نے جب صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھا تو ان کے خلاف آوازیں کسنے لگے. معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ غیرت ایمانی عطا کی تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اسلام, شعار اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان جو ایک خدا کے سامنے سربسجود ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کر رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور آپ نے ایک کافر کو دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہانے کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے دعائیں کی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہ مردوان کا کیسا مبارک انداز تھا. ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو, پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا اس پر. اور یہ دعائیں کیا تھی؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر فدا ہونے, قربان ہونے کی آپ نے دعا کی کہ اللہ جنگ کے دوران اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, یا اللہ میرا مقابلہ ایک ظالم, جابر, طاقتور کافر کے ساتھ ہو جو مجھے شہید کر دے, مجھ پر قابو پا لے, اور پھر میرے اعضاء کو وہ کاٹ کر اور میرے جسم سے علیحدہ کر دے, اور پھر قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں اسی طرح آؤں کہ میری ناک اور میرے کان کٹے ہوئے ہوں. اللہ کریم مجھ سے فرمائے کہ اے عبداللہ یہ معاملہ, یہ تیرے اعضاء کس لیے کاٹ دیے گئے, اور میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں مولا یہ تیری خاطر میں نے کٹوائے ہیں, اور اللہ کریم فرمائے کہ ہاں تو بالکل سچا ہے اس معاملے میں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں. اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ان کی دعا پر آمین کہا, اور پھر آپ نے کیا دعا کی؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب کفار سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو جو سب سے جنگجو ہے, جو سب سے طاقتور ہو, وہ میرے مقابلے میں آئے. اے اللہ تو مجھے اس پر غلبہ عطا کر دے اور میں اس کو واصل جہنم کر دوں, اسے قتل کر دوں, اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہتھیار وغیرہ ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عطا کر دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا پر آمین کہی, اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میری دعا سے بڑھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی. اور پھر ایسا ہی ہوا, جو دعا انہوں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اسی طرح پوری ہوئی جیسے آپ نے مانگی تھی, اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اسی طرح سے پوری ہوئی جیسا کہ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی. مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا دی ہے. جی ہاں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ مولا جو تجھ سے سعد بن ابی وقاص مانگے اسے عطا فرما دینا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستجاب الدعوات صحابی رسول ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا, اور اگر کسی کے خلاف کہہ دیا کرتے تھے اللہ اکبر وہ بات بھی شرف قبولیت کے درجے پر فائز ہو جایا کرتی. اور سبب اس کا کیا تھا؟ اللہ اکبر.
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے, ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جایا کریں, جو مانگے اللہ کریم عطا فرما دیا کرے, جس کے بارے میں دعا کریں, بیمار کے بارے میں دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے, کسی ضرورت مند کے لیے دعا کریں اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں. سنیے, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی, مستجاب الدعوات کیسے بنوں گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد, کوئی بندہ اس وقت تک مستجاب الدعوات نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روزی جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال نہ ہو, پاک نہ ہو, طیب نہ ہو. اللہ اکبر. کیسے پیارے صحابی رسول ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا نا تو آپ نے اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی میری روزی کو حلال کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کے بغیر بھلا میں اس بات پر کیسے قادر ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. نسخہ بھی پوچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اب وہ اس پر عمل کیسے کر پاؤں گا, اس کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی میری روزی کو حلال کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, مولا سعد کی روزی کو حلال کر دے. اللہ اکبر. پھر ان کے زہد تقویٰ کا کیا عالم تھا, اور مال کے اندر, رزق کے اندر حلال چیز کا التزام, لحاظ کس انداز میں رکھا کرتے تھے. اگر جانوروں کے چارے میں آپ کو کسی چارے پر, کسی گندم کی بالی پر شک ہو جاتا کہ یہ آپ کے کھیت کی نہیں ہے تو آپ اسے واپس بھجوا دیا کرتے, فرماتے وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے اس کو کاٹ کے آئے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, رزق کے معاملے میں اور حلال ہونے کے بارے میں کیسا آپ کا مبارک انداز ہے, کس قدر احتیاط ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو اپنے رزق کو حلال کریں. جو آپ کھا رہے ہیں, جو اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال اور حلال ہی پر مبنی ہو. جی ہاں, پھر ہوتا کیا ہے, جس کا رزق حلال ہوتا ہے, جو حرام سے بچتا ہے, حلال کھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کے متعلق دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی دراز یہ عمر عطا کر دیتا تھا. آپ نے خود اپنے لیے دعا کی, مولا میری اولاد نابالغ ہے, چھوٹے بچے ہیں, یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما, درازی عمر عطا فرما. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے صحابی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ نے اپنی اولاد کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, ماں باپ فدا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان رش کیا کرتے تھے اس بات پر کہ کیسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان, سب کا ذکر خیر کے ساتھ کریں, بھلائی کے ساتھ کریں, اور ان کے متعلق کبھی بھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں جو ان کی شان نہ ہو, جو ان کی شان میں, ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی بارگاہ میں بے ادبی کا پہلو جس کے اندر پایا جاتا ہو. ایک شخص حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو معاذ اللہ برا کہنے لگا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس بات پر وہ معاذ اللہ جری ہو گیا, کہنے لگا میں آپ کی بد دعا سے نہیں ڈرتا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسی وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر اس شخص نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب کی توہین کی ہے، اے اللہ اسے اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دے، اے مولا، اور اسے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، اچانک ایک پاگل اونٹ نے اس پر حملہ کر دیا، اللہ اکبر، اور اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کے اسے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا، صرف اسے چیر پھاڑ کے ختم نہیں کیا بلکہ اونٹ اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی ہڈیوں کو بھی اس نے چکنا چور کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑے دوڑے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا دشمن جو تھا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی ہیں، مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سن 58 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ سے کچھ دور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وادی عقیق میں آپ کا انتقال مبارک ہوا، اور پھر آپ کو مدینہ طیبہ میں لا کر وہاں آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔